درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ لوگ غالباً عشاء کی نماز کے بعد سے درس قرآن سماعت کر رہے ہیں، اور مسلسل 1 سال ہو گیا جمعہ بائی جمعہ آپ سماعت کر رہے تھے، لیکن مبارک مہینہ آیا، پھر حافظ صاحب کی ذمہ داری بھی ہے، اسی مقدس قرآن کو جو ہے سنانے کے لیے 27 دن کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ تو تمام ممبران سے مشورہ کیا کہ جانے سے پہلے ایک اور محفل کا انعقاد کر لیا جائے۔ بہرکیف تمام لوگ حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم جو کچھ ہم نے سماعت کیا، پروردگار عالم ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف ابھی ہم لوگوں کو دوسری جگہ بھی جانا ہے، تو چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اصلاح کے طور پر، جو مجھے بتایا بھائی قاری فیضان صاحب نے کہ چند باتیں آپ جو ہے گوش گزار کر دینا۔ اسی کے حوالے سے اللہ کلام مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا سلیس اور سادھارن ترجمہ یہ ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، اس امید پر لعلکم تفلحون، اس امید پر تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ یہ آیت کریمہ ہم نے آپ کے گوش گزار کی، اور روزہ رکھنا 1 مہینے کے ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر۔ فرضیت اور اس سے اتنے فائدے ہیں، آپ سنتے ہی رہتے ہیں یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے، اور ویسے بھی جیسے مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے مال کو پاک کرنے کے لیے، اسی طریقے سے اے ایمان والو آپ کو بھوکا رکھنا وہ پروردگار عالم جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیا اپنے بندے کو بھوکا رکھنا پسند کرے گا؟ نہیں۔ آئیے چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، بیمار پڑ گیا، بخار آیا۔ اب بخار آنے کے بعد ماں ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئی، اس ڈاکٹر نے دوائی دی پیس کر کے، پیسنے کے بعد دوائی جو ہوتی وہ کڑوی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گا ماں کیا کرتی ہے کہ ماں چھوٹے سے بچے کو دبوچتی ہے، بچہ روتا ہے، بچہ رو رہا ہے زارو قطع، لیکن اس وقت ماں کو رحم نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اگر اس وقت ماں کی ممتا جاگ اٹھے گی تو وہ دوائی کو نہ پلا پائے گی، بچہ اور بیمار پڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے ماں جو ہے دبوچ کر کے ماں بچے کو رونے کو نہیں دیکھتی ہے، بلکہ جس طریقے سے ہو سکتا ہے وہ کڑوی دوائی منہ کے اندر ڈالتی ہے۔
اے اللہ کے بندو جب اتنا سمجھ لیے تو اتنا اور سمجھ لیجئے گا، وہ پروردگار عالم بھی جانتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ ہمارے اوپر روزے فرض کر کے ہم کو یہ ثابت کر دیا، اور وہ ہم پر جو ہے ظلم و ستم و اذیتوں کے پہاڑ نہیں توڑتا ہے، بلکہ پروردگار عالم غفور رحیم ہے۔ آپ 1 مہینے کے روزے رکھ کر کے تو دیکھیے، جتنی بیماریاں ہیں تمام بیماریوں سے آپ پاک و شفاف ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اور جب کوئی بیماری لگتی ہے ڈاکٹر بھی یہی حکم دیتا ہے، جیسے کوئی پیٹ میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ آپ 1 وقت کا کھانا بند کر دیجئے۔ کیوں بند کراتا ہے؟ اسی لیے تو اے اللہ کے بندو، طبی جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو جسم کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور پھر یہ کہ اس مہینے کے اندر پروردگار عالم اتنا مہربان ہو جاتا ہے، رحیم ہو جاتا ہے، غفار ہو جاتا ہے کہ بندے کے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جس چیز سے اس کو خطرہ ہوتا ہے، شیطان، اس کو پروردگار عالم قید کر دیتا ہے۔ لیکن پھر یہاں پر رک کر کے ایک بات ہم آپ کو سمجھا دیں کہ جب شیطان قید ہو گیا پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ دن میں تو روزہ رکھتا ہے، رات کی تنہائیوں میں پھر موبائل نوجوان کیوں دیکھتا ہے؟ گناہوں میں ملوث کیوں ہوتا ہے؟ آخر کار اس کی وجہ شیطان تو قید ہے۔ اب تک تو یہ تھا کہ شیطان بہکاتا ہے انسان کو، لیکن شیطان تو اس وقت قید ہے، پھر آخر کار یہ گناہ کیوں کر رہا ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہوئے چلیں کہ ایک شیطان کو تو قید کر لے، لیکن دوسرا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے نفس امارہ، جو ہمارے پاس موجود ہے، وہ ابھارتا ہے گناہ کے لیے۔ اب اس سے بھی جو ہے ہم کو جنگ کرنا ہے۔ ہم جو ہے اس سے جنگ کس طریقے سے کریں گے؟ اس سے جنگ کرنے کے لیے مبارک مہینہ ہے، آپ بھوکا رہنا شروع کر دیجئے، نفس خود بخود کمزور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ روزہ رکھنا اللہ کے لیے، رضا کے لیے روزہ رکھنا شروع کر دیجئے، یہ نفس خود بخود مردہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جب نفس امارہ پر نفس لوامہ غالب آ جاتا ہے تو مل کر کے بنتا ہے نفس المطمئنہ، جس کا ذکر اللہ نے کلام پاک میں کیا ہے۔ اور نفس المطمئنہ جب انسان کے پاس آ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو آپ 1 مہینہ روزہ رکھیے، اور جو ادب و احترام ہے اس طریقے سے ادب و احترام کے ساتھ روزہ رکھیے، اور دیکھیے جب ہم ادب و احترام کریں گے روزے کا تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ؟ اگر ہم نے دن میں روزہ رکھا اور روزہ رکھنے بعد وہی جھوٹ، چغل خوری، بدتمیزی، گالی گلوچ، دیکھیے جب ہم نے روزہ رکھا نا تو پوری باڈی کا روزہ رکھیے نا، پوری باڈی کا روزہ رکھیے نا۔ خالی ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لینے کا نام روزہ نہیں، بلکہ بد نگاہی، اگر ہم نے کسی غیر محرم کو دیکھا اپنی آنکھوں کو سینکنے کے لیے تو آنکھوں کا روزہ گیا۔ گالی گلوچ دی، کسی کی چغل خوری کھائی جیسا کہ ابھی بیان کیا، تو لہٰذا منہ کا روزہ گیا، زبان کا روزہ گیا۔ اس سے کسی کو ظلم و ستم کیا یا شراب نوشی کی، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ گیا۔ غلط چیز کی طرف بڑھے، غلط قدم اٹھائے، پیروں کا روزہ گیا۔ تو اے اللہ کے بندو، جب اللہ نے اتنا مبارک بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ بھی سوچ لو کہ چند ایام پہلے لسٹ بنی ہے، ہو سکتا ہے اس لسٹ میں ہمارا نام آ گیا ہو، شب برات اس لسٹ میں ہمارا نام آ گیا ہو، پتہ نہیں آئندہ سال ہم کو ملیں روزے یا کہ نہ ملیں، ملے یا کہ نہ ملیں۔ تو جو مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آئے گا اس کا ادب و احترام بھی کرنا، اور صحیح طریقے سے روزہ رکھنا، جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حق ہے اس طریقے سے روزہ رکھنا ہے۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کمزور ہو جائیں گے یا ہم جو ہے برباد ہو جائیں گے ہمارے، اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے، وہ مالدار لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو بہت کچھ، ہم روزے کیوں رکھیں؟ تو ہم آپ کو بتائیں نا، یہ باتیں آپ کی میدان محشر میں نہ چلیں گے، یہ باتیں آپ کی میدان محشر میں نہ چلیں گے، بلکہ روزے کی فضیلت تو یہ ہے کہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق ہے اور وہ لوگ غریب جو روزہ رکھتے ہیں تو ان کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، اللہ انہیں اور دوگنا عطا فرماتا ہے جو روزہ رکھتے ہیں، دوگنا عطا فرماتا ہے، رزق میں برکت کر دی جاتی ہے اس مہینے کے اندر۔ کیا نام ہے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت وہ کام کرتے ہیں اس وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے۔ دیکھو ہم آپ کو بتائیں، کام پہلے کے بزرگ بھی کیا کرتے تھے، پہلے کے بزرگ بھی کام کیا کرتے تھے اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ ہم آپ کو بتائیں کیسے رکھتے تھے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جسم کی طاقت سے روزہ رکھا جائے گا۔ ہم آپ کو جملہ دیتے ہیں، جسم کی طاقت سے روزہ نہیں رکھا جاتا بلکہ ایمان کی طاقت سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ جسم کی طاقت سے روزہ نہیں رکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی وہ بزرگ جن کے اعضاء جو ہے جواب دے چکے ہیں، ہڈیوں میں مغز نہیں، لیکن وہ لڑکھڑاتے وجود سے 30 کے 30 روزے رکھتے ہیں، لیکن ہم نے ان نوجوان ہٹا کٹا کھلے سانڈ کی طرح کھاتے ہوئے چوراہوں پر بھی دیکھا ہے، جس میں پورے اعضاء صحیح سالم ہے، لیکن چوراہوں پر انہیں رمضان کے مہینے میں بیڑی سٹیاتے ہوئے اور گندے گندے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہم نے تحقیق کی اور جملہ دیا، اے اللہ کے بندو، روزہ جسم کی طاقت سے نہیں بلکہ ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے۔ اب جس کے اندر جس طریقے کا ایمان موجود ہوگا، گرچہ وہ بزرگ ہے لیکن وہ روزہ رکھتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ لوگ جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، آخری بات آپ کے ہم گوش گزار کر دیں، وہ لوگ جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس حکایت سے نصیحت حاصل کریں، اور جو روزہ رکھتے ہیں پھر راتوں میں جاگ کر کے اپنی راتوں کو بیکار کرتے ہیں، وہ بھی اس حکایت سے جو نصیحت حاصل کریں۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد چغل خوری، مکاری اور مطلب جو غلط کام ہیں ان کو چھوڑتے نہیں، وہ انہیں جو کام کرنا اسی طریقے صرف اور صرف روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد جو غلط کام ان کے پہلے تھے وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک دیکھا کہ قبر جو کہ ابھی تر و تازہ ہے، جب تر و تازہ قبر دیکھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، پروردگار عالم، اس قبر کے اندر جو بھی بندہ ہے اس کے حال مجھ پر کھول دیے جائیں، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بارگاہ خدابندی میں حضرت علی کی یہ دعا قبول ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کھلی، جب قبر کھلی، قبر کھلنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں حضرت علی کہ وہ بندہ آگ کی چپیٹ میں ہے، آگ سے لپٹا ہوا ہے اور آگ کے اندر جل رہا ہے۔ اب جب حضرت علی کو دیکھا، ببانگ دہل وہ مردہ کہنے لگا، یا علی، اے علی، میں آگ میں جل رہا ہوں اور میں آگ کی چپیٹ میں ہوں، میں آگ کی چپیٹ میں ہوں، مجھے اس عذاب سے بچا لیجیے۔ حضرت علی سے رہا نہ گیا، بے قرار ہوئے، آگ کو دیکھ کر کے پریشان ہوئے۔ المختصر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، پروردگار عالم اس سے عذاب کو دور کر دیا جائے۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اس کے لیے مغفرت کی دعا مت کیجیے گا، اس کے لیے سفارش مت کیجیے گا۔ حضرت علی نے عرض کیا ہے، پروردگار عالم آخرکار اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ بندہ ہے جو روزہ تو رکھتا تھا لیکن جس کام کو میں نے منع کیا تھا اسی کام کو جان بوجھ کر کے کیا کرتا تھا، راتوں کو جاگ کر کے اپنی رات کو برباد کیا کرتا تھا، راتوں کو جاگ جاگ کر کے گناہ کرتا تھا، دن بھر روزہ رکھتا تھا، راتوں کو جاگ جاگ کر کے یہ گناہوں میں ملوث ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ روزہ تو رکھتا تھا لیکن راتوں کو جاگ کر کے گناہ کرتا تھا، اسی کے سبب اس سے جو اس کے اوپر عذاب کو مسلط کیا ہے۔ آخرکار جب پروردگار عالم نے اتنا بیان کیا، اتنا ارشاد فرمایا، حضرت علی فوراً سجدے میں گرتے ہیں، گرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم مجھے اس کے سامنے رسوا نہ کر، اس نے بڑا عاجزی انکساری کے ساتھ مجھے پکارا ہے، یا علی کہا ہے، اور جس نے مجھ کو پکارا ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے عذاب میں ملوث ہو۔ اے پروردگار عالم، حضرت علی نے اپنے جو ہے سر کو سجدے میں رکھا
تھا اور زارو قطار رو رو کر کے رب کی بارگاہ مناجات کرتے ہیں. آخرکار رب تبارک و تعالیٰ کو جوش آیا, رحمت خداوندی کو جوش آتا ہے اور حضرت علی سے عرض کرتے ہیں اے علی تمہارے صدقے میں نے اس کو بخش دیا ہے اور اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیے گا, وہ بندہ روزہ تو رکھتا تھا لیکن راتوں کو گناہ کرتا تھا. اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں, وہ لوگ جو کہ روزہ ہی نہیں رکھتے ان کا حال کیا ہوگا. اسے تو حضرت علی نے بچا لیا, اسے تو حضرت علی نے بچا لیا. ہمارا حال تو یہ کہ کوئی قبرستان جانے کے لیے تیار نہیں. صحیح. ہمارا تو حال یہ ہے کہ 40 دن گھر والے جاتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو فکر نہیں ہوتی کون بچائے گا. تو ابھی وقت ہے, سانسوں کو غنیمت جانو اور جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اس کا صحیح طریقے سے, جیسا کہ تعظیم کی بنا پر رب تبارک و تعالیٰ تو اتنا غفور رحیم ہے کہ رمضان شریف کے مہینے کی تعظیم کی بنا پر ایک یہودی کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. سنا ہوگا آپ نے, سنتے ہی وہ یہودی بچہ والا جو واقعہ ہے آپ اس نے سماعت کیا ہوگا کہ صرف اور صرف تعظیم کہ اس کا لڑکا جو ہے بازار میں جو رمضان کے مہینے میں کچھ کھا رہا تھا, اس کے باپ نے نصیحت کی تھی کہ تجھ کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چلا ہے, تو کھلم کھلا کھا رہا ہے. آج مسلمان کھلے سانڈ کی طرح ایسے ہی کھاتا پھرتا ہے, جبکہ مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, وہ اس کو ادب و احترام کا معلوم تک نہیں. تو اے اللہ کے بندو کچھ نصیحت حاصل کرو, ایسی محفل میں آ کر کے جو بھی کچھ سیکھا کرو تو جہاں تک ہوا کرے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور جو پہنچا رہا ہے اس کو بھی ثواب پہنچتا رہے. تو ادب و احترام کے ساتھ اس مبارک مہینے کو گزاریے گا اور 30 کے 30 روزے رکھنے کی کوشش کیجیے گا. ہمارے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا, انشاءاللہ ہم پورے 30 کے 30 روزے رکھیں گے. اور روزے رکھنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا, وہ تو ہم نے دیکھ لیا. لیکن اگر ہم عاجزی انکساری کے ساتھ پورے 30 کے 30 روزے رکھیں تو رب تبارک و تعالیٰ انعامات و اکرامات سے بھی نوازتا ہے. اسی لیے رب نے عید رکھی, خوشی کا دن رکھا. اس دن ہم کو انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا ہے. اب اللہ, ہم کسی دوسرے بھائی کو یا کسی کو کوئی انعام دیتے ہیں تو روپیہ پیسہ یا کپڑے وغیرہ دیتے ہیں, لیکن وہ پروردگار عالم جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, ہم کو پیدا کیا, وہ پروردگار عالم کیا انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے؟ وہ انعامات و اکرامات یہ ہیں, رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. جب انسان کے گناہوں کی بخشش و مغفرت ہو گئی تو انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ ہم کو یہ موقع ملا ہے, اب دوبارہ گناہ کرنے کی کوشش نہ کریں اور ایسی توبہ کرنے والے بنو کہ دوبارہ گناہ کی طرف راغب بھی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس مبارک مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اس مبارک مہینے میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہ درس چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کو مکمل ہونے کے بعد اسی طریقے سے مسلسل طریقے سے اس درس کو جو ہے جاری و ساری رکھے اور ہم سب لوگ اس پر جو ہے اس میں ضرور آ کر کے سنیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھ لیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر کوئی غلطی صادر ہو گئی ہو پروردگار عالم اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.